تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بہن نے کشمیر سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، عورت کے لیے محرم یا خاوند کے بغیر سفر حج یا سفر عمرہ کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، این نوازش ہوئی۔ جی بہن، میں تو آپ کا نام تو نہیں لوں گا، البتہ میں اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے۔ کیونکہ سعودی حکومت اور ہماری ہندوستان کی حکومت نے بھی عورت کو بغیر محرم کے اور بغیر شوہر کے سفر حج اور عمرے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور ہمارے جو مسلمانوں کے اندر عورتیں ہیں، وہ خاص کر انگریزی طبقے کے مطابق، یعنی انگریزی طبقے میں گھل ملنے کی وجہ سے، ان کی تعلیم کو حاصل کرنے کی وجہ سے وہ شریعت پر عمل بہت کم کرتی ہے اور علماء سے مسائل بھی بہت کم پوچھتے ہیں۔ دل میں آیا تو چلے گئیں، جیسا چاہے ویسا زندگیاں گزار رہی ہیں، اور جب ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت تو وہ سب چھوڑے پرانے باتیں، اب نیو جنریشن چل رہا، اس کی مسائل بتائیے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، فقہ حنفیہ کے نزدیک تو یہی مسئلہ ہے، عورت کے لیے حج پر اور عمرے پر اگر جانا چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، یا نہیں تو خاوند کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، یا اپنے ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، یا اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے جن سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو شرعاً جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں محرم۔ اگر محرم تو ہیں، پھر اگر شادی شدہ ہے تو اپنے خاوند کو لے جائے۔ تو دو باتیں ہو گئی، یا تو وہ محرم کے ساتھ جائے، یعنی تو خاوند کے ساتھ جائے، شادی شدہ نہیں تو محرم کے ساتھ جائے گی۔ تو بغیر محرم کے حج پر جانا یا عمرے پر جانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے جانا اس طرح۔ اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے تو شان اس بات کا حکم ہے، یا تو وہ محرم کے ساتھ جائے، خاوند کے ساتھ جائے، شادی شدہ نہیں تو پھر شادی کر کے جائیں اپنے محرم کے ساتھ۔ اور اگر وہ محرم ہیں، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اپنے محرم کو، اگر اس کے پاس اتنے پیسے، اپنے محرم کو کسی کو ساتھ لے جا سکتی ہے تو پھر اپنے بیٹے یا کسی اپنے باپ کو یا کسی کو اپنے ساتھ لے جائے، حج و عمرہ کر آئے گی۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس کہ بھئی میں اپنے محرم کو کسی کا پیسہ ڈال کر کے ان کو حج عمرے پر لے جاؤں، تو پھر وہ صبر کرے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ بھئی عورت کے لیے جب تک محرم، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو محرم، اگر شادی شدہ ہے تو خاوند، اگر شادی شدہ بھی ہے، اگر خاوند کے پاس استطاعت نہیں تو اگر کوئی محرم ساتھ ہے تو جب تک اگر محرم خاوند کے بغیر وہ، اس پر حج فی فرض نہیں ہوگا، جانا اس پر جو ہے ضروری بھی نہیں ہے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ موت تک وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے گی کہ کس طرح مجھے محرم کوئی مل جائے تو میں ان کے ساتھ حج پر چلے جاؤں۔ شادی شدہ ہے، اگر خاوند ہے تو پھر جانا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ چلے جائے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر فوری طور پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، موت تک وہ انتظار کرتی رہے گی۔ اگر موت تک بھی اگر کوئی اسے نہیں مل رہا ہے تو آخری درجہ اس کے لیے یہی ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ بھی اگر میں مر جاؤں تو میرے جو ترکہ میں چھوڑ کر جو مال جا رہی ہوں، میرے اس مال سے کسی کو حج بدل کروا دینا، یعنی 1/3 مال سے کسی کو حج بدل کروا دینا، میری طرف سے حج بدل کروا دینا۔ اس طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اجمعین کے نزدیک جو ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی مسلک ذہن میں رکھے، کیونکہ آج کل عورتوں کے اندر حد درمیاں میں زیادہ پائی جا رہی ہیں،
بعض عورتوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اگر محرم نہیں ہے تو تم حج عمرے پر نہ جاؤ، اگر خاوند ہے تو ساتھ لے جاؤ، خاوند نہیں ہے تو پھر انتظار کرو۔ تو ہمارے مسلمان کے اندر، مسلمانوں عورتوں کے اندر ہٹ درمی کا مزاج زیادہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی شوہر ساتھ نہیں ہے، تو پھر آخری درجہ یہی ہے کہ وہ اگر پیسے اتنے زائد ہیں اس کے پاس، ان کو ساتھ لے جا سکتی ہے تو پھر ساتھ ان کو لے جائے، اگر ساتھ نہیں لے جا سکتی تو پھر عورت کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ بھی ان عورتوں کے ساتھ، اگر کوئی عورتوں کا قافلہ حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے نہیں بلکہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو چونکہ حج تو فرض ہو گیا اس کے اوپر، تو پہلی مرتبہ حج جا رہی ہے نا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، نفلی حج تو ہے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا میں۔ اگر پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہی، اگر عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے، تو پھر امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اگر اس کے جان اور مال کا اس بات کی امید ہے کہ بھی میرا جان اور مال یہاں بچ سکتے ہیں، میں ان عورتوں کے ساتھ جاؤں گی، تو پھر ان عورتوں کے ساتھ وہ حج عمرہ کرنے کی اجازت ہے اس کو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جا کر وہ اپنا حج ادا کر سکتی ہے جو فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھی؟ راجع بات تو یہی بات ہے، اگر عورتوں کے اندر حد سے زیادہ حد درمی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک پر عمل کرے، اگر حد سے زیادہ یہی کہ بھی میں جانا چاہ رہی ہوں تو آخری درجہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے، اگر اس کو اپنے جان اور مال کا اس بات کا امید ہے اور اس بات کا اسے یہ ہے کہ بھی اطمینان ہے کہ میں ان عورتوں کے ساتھ اگر میں جاؤں گی تو میرا اپنی جان اور مال میں میری حفاظت رہے گی، کیونکہ ان عورتوں کے ساتھ ان کے محرم یا ان کے خاوند کوئی ہوں گے پورے پردے کے ساتھ، ان لوگوں کا پردہ ہونا ضروری ہے، اور آپ بھی پردے کے ساتھ اگر جانا چاہ رہی ہیں تو اپنا فرض حج ادا کر سکتی ہیں ان کے ساتھ جا کر کے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، فرض حج ادا کر سکتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے۔ دوسری مرتبہ اگر حج پر جانا چاہ رہی ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ جو حج ہے وہ تو فرض ہے ہی، دوسری مرتبہ جو حج ہے وہ نفل ہے، اور اسی طرح عمرہ ہے یہ بھی نفل ہے، کیونکہ عمرہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تو اس لیے عمرے کے لیے اگر ہے اور دوسری مرتبہ اگر حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے، یعنی تو محرم کے ساتھ جائے گی، یعنی تو شادی شدہ ہے تو خاوند کے ساتھ جائے گی، شادی شدہ نہیں تو پھر جلد سے شادی کر لے، یعنی تو اپنے محرم کے ساتھ کسی کو ساتھ لے جائے، بغیر محرم کے فرض حج کے علاوہ بول رہا ہوں بات میں، یعنی ایک مرتبہ اگر حج پر جا کر آ گئی، دوسری مرتبہ میں یہ بتا رہا ہوں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین کے نزدیک بھی یہی بات ہے کہ بغیر محرم کے وہ نفلی حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر یہ اور تشفی بخش آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس مسئلے کو لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو صحیح عمل پر، صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔